تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت یہ اسے دیتی ہے جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اہل ایمان کو بتاتا ہے کہ ایماندار کون ہے۔ الذین یؤمنون، تین آیتوں کے بعد تین چار صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ ان کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں جو سوچتے سمجھتے بھی اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسولوں کا اقرار نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد 13 آیات ہیں جس میں ان کا تذکرہ ہے جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے ہیں لیکن اپنے دل میں نفاق رکھتے ہیں۔ اسلام میں مفاد ملے تو مسلمان، اسلام ان کے خلاف جائے تو مسلمانی اسلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت ان کے دھوکے بازیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کریم کے تیسرے رکوع کے اندر سب سے پہلا جو انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف تمہیں ہی نہیں والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اور اگر آج میں اور آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، اس اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اور جو کچھ اپنی زندگی اور بقا کے لیے کھاتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ نے خاندانوں میں پیدا کیا، ہمیں عزت و شرف سے نوازا، مختلف مناصب دیے، تو وہ کہتا ہے یہ بھی میں نے تمہیں عطا کیے۔ وگرنہ اگر اپاہج بنا دیتا، ہماری آنکھوں کی بنیائی چھین لیتا، ہماری سماعت کو ختم کر دیتا، ہمیں نہ کوئی ملازمت پہ رکھتا، ہمیں کوئی نہ اپنے پاس بیٹھنے دیتا، اگر یہ دماغ کے اندر تھوڑا سا فتور آ جاتا، ہمارا دماغ پاگل بنا دیتا، تو ہم کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں صحت تندرستی کے ساتھ جو پیدا کیا، زندگی اور بقا دی، اس لیے تمہارا حق یہ ہے کہ میری عبادت کرو۔ اے حضرت انسان، میں اور آپ کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری، جنہیں ہم بے جان بھی سمجھتے ہیں، جنہیں بے شعور بھی سمجھتے ہیں، اور یقین جانیے اس میں کوئی شک نہیں، اگر شعور اور بولنا، سننا اور سمجھنا یہ اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ حضرت انسان کو ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ پتے، یہ دنیا کی کوئی چیز یہ اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے۔ سورۃ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ ان اللہ یسجد، بے شک اللہ کو سجدہ کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں۔ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس، یہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں یہ بات بتلائی، سورج جب غروب ہوتا ہے، آئندہ طلوع ہونے کے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ اجازت دیتے ہیں تو دوبارہ طلوع ہوتا ہے،
وگرنہ ایک دن اللہ اسے واپس پلٹا کے کائنات کو ختم کر دیں گے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم، یہ کھربوں ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، یہ درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والنجوم والشجر والدواب، جتنے جاندار، یہ درندے پرندے چرندے، یہ اڑنے والے، یہ تیرنے والے چلنے والے، 2 یا 4 ٹانگوں پہ، یہ سارے کے سارے جتنے جانور تم دیکھتے ہو وہ بہت خوفناک جانور ہیں یا بے ضرر ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان کے متعلق، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، انسانوں میں بھی کچھ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، کچھ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ عذاب کو حق کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق ماننے کے باوجود اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ایسا انسان ہمیں کبھی نہ بنا۔ میرے عزیز بھائیو، عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 زبان کے ساتھ عبادت، نمبر 2 بدن کے ساتھ عبادت، نمبر 3 اپنے مال کے ساتھ عبادت۔ آج میں نے مال کی عبادت کے متعلق آپ کے سامنے